بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 786 اسٹوریز فور یو کی طرف سے آپ سبھی کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم لے کر آئے ہیں کربلا کی حقیقت۔ انہوں نے اپنی بیٹی عمرہ اور مختار کو بلا کر سمجھایا کہ مسلم کو اپنے گھر سے نکال دیں، انہیں پناہ مت دو۔ جب مختار نے ان سے کہا کہ آپ کیوں گھبراتے ہیں، ہمارے ساتھ 18,000 کوفیوں سے بھی زیادہ لوگوں نے بیعت کی ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ادھر عمر سعد نے یزید کو خط لکھ کر امیر کوفہ نعمان ابن بشیر، مختار اور کوفیوں کی امام حسین سے بیعت کرنے کی خبر بھیجی۔ جب یزید کو یہ خبر ملی تو اس نے نعمان ابن بشیر کو خط لکھا اور کہا کہ وہ اس کی جگہ ابن زیاد کو کوفہ کا نیا حکمران مقرر کر رہا ہے۔ نعمان ابن بشیر یزید کا خط پڑھ کر پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنی بیٹی عمرہ اور مختار کو اپنے پاس بلایا اور اپنی بیٹی سے کہنے لگے کہ بیٹی کوفہ سے چلی جاؤ، کسی محفوظ جگہ چلی جاؤ، کیونکہ اب جو کوفے میں ہونے والا ہے وہ ایک خوفناک منظر ہوگا۔ ابن زیاد مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کر اسے قتل کرنے والا ہے اور اس کے بعد مختار کو بھی وہ قتل کر دے گا، اور جن کو بھی وہ قتل کرتا ہے ان کی بیویوں کو اپنی کنیزی میں لے لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے میری بیٹی کہ تم یہاں سے کہیں امن کی جگہ چلی جاؤ۔ اس پر عمرہ نے کہا، بابا میں جب مختار کے نکاح میں آ گئی تو میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ خوشی اور غم میں اپنے شوہر کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میرے لیے میرے شوہر سے بڑھ کر کوئی پرامن جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر نعمان ابن بشیر نے کہا، مختار تم کن کوفے کی بات کرتے ہو؟ وہ کوفہ والے جن کی آنکھوں میں صبح آنسو اور منہ پر لبیک یا حسین تھا، انہی کوفیوں میں سے کچھ لوگوں نے رات کو دارالحکومت جا کر مٹھی بھر درہم اور دینار پر اپنی رضامندی ظاہر کر کے یزید کی بیعت کر لی، اور تمہارے ساتھیوں تم پر زور زور سے کہکہی لگا کر مذاق اڑایا۔ یہ سن کر مختار سوچ میں پڑ گئے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب یہ بات مختار کو پتہ چلی تو وہ بہت پریشان ہو گئے۔ انہیں بالکل بھی شک نہیں تھا کہ جو کوفی امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر اپنی مدد کے لیے بلا رہے تھے وہی یزید کے ہاتھوں بک جائیں گے۔ مسلم بن عقیل نے بھی امام حسین کو کوفہ آ جانے کے لیے خط بھی لکھ کر روانہ کر دیا تھا۔ کہتے ہیں شام ہوتے ہوتے چند کوفی ان کے ساتھ رہ گئے تھے، باقی سب نے یزید کی بیعت مان لی تھی۔ مختار الثقفی اور ان کے ساتھیوں نے مسلم بن عقیل کو کہیں حفاظت کی جگہ ٹھہرانے کی بات کی۔ جلد ہی ابن زیاد کوفہ آ پہنچا۔ ابن زیاد کوفے میں حلیہ بدل کر آیا تھا، اسے ڈر تھا کہ کوفہ والے اسے مار نہ دیں۔ نعمان ابن بشیر کو بن حریث نے آ کر خبر دی، اسی لیے وہ امام حسین علیہ السلام کی حلیے میں آیا تھا۔ سبھی کوفیوں کو لگا امام حسین علیہ السلام آئے ہیں۔ انہوں نے بہت خوشی سے ان کا استقبال کیا اور لبیک یا حسین کے نعرے لگانے شروع کیے کہ کوفیوں کا شور ہے جو امام حسین کے استقبال پہ ہو رہا ہے۔ نعمان ابن بشیر پریشان تھے کہ امام حسین کیسے آ گئے۔ انہوں نے دارالحکومت کا دروازہ بند کروا دیا تاکہ امام حسین واپس لوٹ جائیں۔ وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ وہ کوفہ میں ذرا بھی دیر رکے۔ جب انہوں نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کچھ الگ سے کیوں لگ رہے ہیں۔ ابن زیاد نے انہیں دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ اس پر نعمان ابن بشیر نے کہا، کس کے لیے دروازہ کھولا جائے؟ ابن زیاد نے اپنا نقاب ہٹایا اور وہ دارالحکومت کے اندر داخل ہو گیا۔ کہنے لگا، امام حسین کی حلیے میں نہ آتا تو کیا کرتا؟ یہ لوگ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ آخر تمہاری یہ کیسی حکومت ہے نعمان جو پورا کوفہ حسین کے طالب ہے؟ میرے خیال سے تو خلیفہ یزید ابن معاویہ ہے نا؟ ابن زیاد وہاں کا حکمران بن گیا اور اس نے نعمان ابن بشیر کو قید کرنا چاہا، لیکن اپنے خرافات ارادوں کے تحت اس نے ایسا نہیں کیا۔ اصل مقصد مختار کو جال میں پھنسانا تھا۔ اس پر نعمان ابن بشیر نے اس سے کہا،
میری حیثیت مختار کے لیے مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اسے میری پرواہ ہوتی تو آج بھی میں اس تخت پر بیٹھا ہوتا۔ آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ مجھے چھڑانے کے لیے اس کا دل جلے گا اور خود کو آپ کے حوالے کر دے گا؟ یہ سن کر ابن زیاد بولا، کیا اسی دن کے لیے تم نے اسے اپنا داماد بنایا تھا؟ اس پر نعمان ابن بشیر بولے، مجھے بھی یہی گمان تھا کہ وہ میری بات مانے گا، اور تو اور میری بیٹی بھی اب اپنے شوہر کی ہی بات مانتی ہے، میری نہیں۔ کافی دیر بحث کرنے کے بعد نعمان بن بشیر کو وہاں سے بھیج دیا۔ نعمان ابن بشیر کے وہاں سے چلے جانے کے بعد ابن زیاد نے من ہی من ارادہ کیا کہ سسر نہ صحیح مختار کے بہنوئی عمر سعد کے ہاتھوں ہی صحیح میں مختار کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔